اللہ 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 کی ذات بھی برکت والی. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے. اور اللہ کا نام بھی برکت والا. قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اس نام کی اتنی برکتیں، سبحان اللہ. چنانچہ بسم اللہ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے. تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ. ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا. تو عربی لفظ تو زبان پہ چڑھنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت سے، اللہ کی برکت سے، وہ اصل میں بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی. اسی لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں کرنا چاہیے. کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے. حدیث مبارکہ میں دعا آئی بسم اللہ وعلی برکت اللہ. سواری پہ بیٹھنا ہو تو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا طلباء کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ کا لفظ، دو لفظ عطا کیے تھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے تمام طوفان سے بچا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا. اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں بسم اللہ کے لفظ کا کثرت سے استعمال کرے گا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو پل سے رات سے کنارے لگا دے گا. دو لفظوں سے دنیا کے طوفان سے حفاظت، اور پوری آیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے انسان کی حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ